बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 29 सितंबर 2025 सोमवार का दिन, और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10:10 हो चुके हैं। जनाब, जिस जंग का इंतजार था या जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, वो होने जा रहा है। बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल बन चुकी है, यानी कि जिसका खौफ था, जो इस वक्त इस्राइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि अब मिडल ईस्ट में अब तक की सबसे खौफनाक और सबसे खतरनाक तरीन जंग जो है वो छिड़ने जा रही है। कुछ दिन पहले इसराइल ने कतर पर अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा होता है, और अब कतर पाकिस्तान की जानिब देख रहा है कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। वो अमेरिका की जानिब देखने की बजाय पाकिस्तान से अब राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। खबर बड़ी अहम आ रही है कि जो जंग के हवाले से जो होने जा रहा है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जो इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं हूबहू सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, उनकी मीडिया की रिपोर्टिंग, और उसके अलावा इसराइल की जानिब से अब तक का सबसे खौफनाक हमला हुआ है। यह हमला बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने बड़े गौर से आज खबरें सुननी है, क्योंकि ईरानी सदर की जानिब से जो तकरीर की गई है, उस तकरीर ने इस वक्त सबको लर्जा कर रख दिया है। आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर ईरान के, वो क्या कह रहे हैं, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है कि फैसला कौन और ये आखिरी जंग है, और सब कुछ इस वक्त रेड अलर्ट हो चुका है, सब कुछ इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। और फिर पाकिस्तान के JF-17 थंडर, जो हमने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के अंदर भी चलाए, भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए, अब उस JF-17 थंडर की धूमें मचना शुरू हो गई हैं, उनकी हंगामी तौर पर परवाजें हुई हैं, और उसके लिए जो है वो जनाब जो कतर है और फिर इसराइल है, उसके अंदर जो खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि पाकिस्तान की फौज की जानिब से बड़ा जबरदस्त किस्म का बदला लिया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, बड़ी आम खबरें। सबसे पहले जनाब, आज इमरान खान और जो अली अमीन गंडापुर साहब है, उनकी मुलाकात होती है अडयाला जेल में। आउट ऑफ नोवे जाकर ही मुलाकात हुई, और तोशाखाना 2 केस की समाअत भी जारी है पिछले 1 घंटे रात तक, यानी कि पिछले 1 घंटे की जो तफसीलात थी के 7-8 बजे तक ये जो है वो इमरान खान के तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई, और ये फैसला हो चुका है तोशाखाना 2 में उनको सजा होनी है। लेकिन अब केस की समाअत 1 अक्टूबर तक जो है मुलतवी कर दी गई है। अब खबर आ रही है कि अपोजिशन से मुतल्लिक जो सियासी फैसलों का इख्तियार होगा वो महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को होगा। ये सलमान अकबर साहब ने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि बाहर अपोजिशन इत्तेहाद के जरिए फैसले किए जाएं, और अपोजिशन इत्तेहाद के फैसले कौन करेगा? महमूद खान अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास। और ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान ने अपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली और अपोजिशन लीडर ऑन सेनेट, ये उन दोनों को जो है वो चुना था। अब ये इमरान खान ने अपने वकला के जरिए जो है बात पहुंचाई है, तो ये अंदरूनी जो है वो एक कहानी है जो निकल कर सामने आई है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी था, और कल अडयाला जेल के बाहर एक अवामी जो जनाब उनकी इजलास है उसको मुनक्किद भी किया जाएगा। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उन्होंने इमरान खान को कानून की बालादस्ती और हकीकी आजादी की तहरीक को मजीद तेज करने के हवाले से जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत की। ये बैरिस्टर साहब जो KPK के मिशर इत्तलात हैं, उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से अहम मुलाकात सूबे में अमन अमान और तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई है। लेकिन कहीं से जरा ये भी बताते हैं कि इमरान खान को बताया गया, इमरान खान ने कहा गंडापुर को कि आप अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें, बोझ नहीं उठा सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन गंडापुर साहब इस्तीफा देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुरी तरह से फंस जाएगी। ये भी आपके पास खबर मौजूद होनी चाहिए। लेकिन मैं अब आपको जो आलमी महाज से खबरें देना चाहता हूं, बड़ी खतरनाक हैं। आपने बड़े गौर से आज ये खबरों को सुनना है कि इसराइल की जानिब से सबसे खौफनाक हमला हुआ सबसे पहले, और जो ये फैसला कुन जंग का बात हो रही है कि सब कुछ इस वक्त हाईलाइट पर जा चुका है, ये क्या डिटेल्स हैं जनाब? मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि ह्योम अखबार है इसराइल का, उसके अलावा दीगर जो जरीदे हैं वो ये लिख रहे हैं कि द सेकंड वॉर विद ईरान इज कमिंग एंड इट विल बी द डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। वो ये कह रहे हैं कि दूसरी जंग जो है वो आ रही है, और ये पिछली जंग से बहुत खतरनाक होगी और बहुत वायलेंट होगी और बहुत मुश्किल होगी। और साथ इसमें ये भी लिखा गया कि जनाब, इफ देयर इज वन थिंग वी हैव लर्न, कि इसराइल कहता है कि अगर एक जो पिछली जंग से हमने एक चीज सीखी है वो ये है कि इट इज दैट द रजीम इज स्ट्रॉन्गर देन द वे थिंग, कि आयतुल्लाह खामनाई की जो रजीम है वो इतनी तब पावरफुल है, वो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। तो जनाब ये इसराइल के अखबार रिपोर्ट कर रहे थे। अब बात बहुत आगे जा चुकी है। ट्रंप ने जनाब इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया क्या वो ईरान के ऊपर अटैक करे। अब ये उस वक्त हो रहा है जब जो है वो आप गजा की जंगबंदी के हवाले से बात कर रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट में सारे ऑन बोर्ड हैं, ये जंगबंदी होने जा रही है और तारीख का पांसा पलटने जा रहा है।
جب تاریخ کا پانسا ادھر پلٹنے جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں امن و امان کی کوششیں کر رہے ہیں، تو کیا ایران مڈل ایسٹ میں نہیں آتا؟ سب سے بڑا اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے مڈل ایسٹ میں نہیں آتا؟ دوسرا یہ کہ رجیم چینج آپریشن کرنا ہے، انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے آیت اللہ خامنئی کو. پہلے بھی انہوں نے کوششیں کی تھی ٹارگٹ کرنے کی، لیکن وہ بچ گئے. اور اب یہ جو خبر میں نے آپ کو بتائی کہ جو ایران کی رجیم ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت اسٹرانگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوششیں کر رہے ہیں رجیم چینج آپریشن کی. جو شہنشاہ ہیں سابق ایران کے، ان کے بیٹے اس وقت فرانس میں ہیں، ان کو بھی تیاری کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے کہ جناب آپ نے آگے آ کر ان کا محاذ جو ہے وہ سنبھال لیں. لیکن ایرانی صدر کی تقریر نے جناب سب کو ہلا کر رکھ دیا. اب ایران تیاریاں کر رہے ہیں مکمل طور پر، ان کے ڈرونز جو میزائلز ہیں وہ جناب تیار ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے بھی جناب ان کو گرین سگنل دے دیا. اب ایرانی صدر نے جو تقریر کی، انہوں نے کہا کہ مجھے مار دیا جائے گا، اور اگر مجھے مار دیا گیا تو ہم 5-6 پلانز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسرائیل کے اوپر قیامت برپا کر دیں گے. ہم غزہ نہیں ہیں، ہم لبنان نہیں ہیں، ہم لیبیا نہیں ہیں، ہم شام نہیں ہیں، ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان، ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آنا بہت امپورٹنٹ ہے. جناب ایک ملک کے پریزیڈنٹ، ہائی پروفائل شخص سے ہم بات کر رہے ہیں. پچھلی جنگ میں بھی ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، زخمی ہوئے تھے اور بال بچ گئے تھے. آیت اللہ خامنئی کو بھی ٹارگٹ کیا تھا، وہ بھی بچ گئے تھے. لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے یہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران کو پتہ ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہے کہ اسرائیل امریکہ کے کہنے کے اوپر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کرنے جا رہا ہے، اور اب یعنی کہ اب ان کو پکا مارنے کا پلان ہے. پچھلی بار بچ گئے تھے، لیکن اب کی بار ان کو مارنے کا پلان ہے. تو یہ بڑی خطرناک قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہو رہی ہے کہ اب ایران جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے وہ ایک بار پھر سے جنگ کی لپیٹ میں آنے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ تعالیٰ اس خطے کے اندر بھی امن پیدا کرے، اور امن ہوگا تو دنیا آگے بڑھے گی. یہ مڈل ایسٹ کا خطہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں تمام ممالک سے برابر پیار. پاکستان جو ہے ہمیشہ سے امن کا دائی ہے، اور میں خود بطور صحافی امن کا دائی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امن آئے، لیکن یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی ہے، ادھر بھی فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے جناب اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دیا، یعنی کہ پاکستان اب میدان میں آ گیا. اب وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی پلان کی حمایت کی ہے. اب جو 20 نکاتی پلان آیا، جو میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں بڑی خطرناک میں نے پڑھی. اب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ حماس کا غیر مسلح، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ کسی اور ملک میں لے جایا جائے گا، ان کو غزہ سے نکال دیا جائے گا، اور پھر امریکہ کی قیادت میں انفراسٹرکچر، ہاسپٹل اور مکانات دوبارہ تیار کیے جائیں گے، اور جو تقسیم کا انتظام ہے اقوام متحدہ اور دیگر غیر جانبدار ادارے کریں گے. کیا اقوام متحدہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے؟ پہلا سوال. اور امریکہ کی نگرانی میں وہاں پر انفراسٹرکچر تیار ہوگا، اور پھر عارضی حکومت وہاں پر بنائی جائے گی جو غزہ کو اہل فلسطین کے ذریعے چلائے گی، جن پر عالمی نگرانی ہوگی. عالمی نگرانی کیا فلسطین کے حق میں ہوگی؟ اتنے سالوں سے جنگ چھڑ رہی ہے، کبھی تو فلسطین کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، تو کیا اب اٹھائے جائے گی؟ اور جب تک فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات نہ ہو جائیں تو یہ جو عارضی حکومت ہے وہاں پر تیار رہے گی، اور جو ایک بین الاقوامی سلامتی فورس ہوگی جو غزہ کی سیکیورٹی کرے گی، جس میں جو ہے وہ تمام عرب ممالک اور اسلامی ممالک، اس سے پاکستان کی فوج بھی ہوگی، اور اسرائیل بتدریج وہاں سے اپنا ان کی فوجیں جو ہے وہ انخلا کرے گی. یعنی کہ یہ بات آ رہی. اب وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنے جناب ان کی 20 نکاتی پلان کی حمایت کرتے ہیں. 2 اسٹیٹ سولوشن. اب 2 اسٹیٹ سولوشن کیا وہاں کا حل ہے؟ کیا اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر ڈومینیٹ کرتا ہے؟ یہ تو ناجائز ریاست کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا کبھی. یہ ہمارے بامیان کا فیصلہ ہے نا کہ فلسطین ہے، اسرائیل کا کوئی وجود نہیں، کوئی وجود نہیں ہے نا. فلسطین ہوگا تو ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیسی حمایت کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جناب. یہ ظاہر ہے وہ اس کی جو ہے وضاحت تو دیں گے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرے، اور نہ وہ چاہتے ہوں گے. لیکن بات جو ہے وہ سوال اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یقین ہوں کہ فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن خطے میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے ناگزیر ہے. جناب بڑی عام بات ہے فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان. بھائی اسرائیل کہاں سے آ گیا؟ پھر سوال یہ ہے کہ اسرائیل کہاں سے آ گیا؟ میرا یہ پختہ یقین ہے کہ ٹرمپ اس نہایت اہم اور فوری نوعیت کی مفاہمت کو حقیقت بنانے کے لیے ہر ممکن معاونت کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. بھائی جان آپ اتنے بوٹ پالش نہ کریں، آپ اتنے امریکن نواز نہ ہو جائیں، خدا کا واسطہ ہے. اتنے امریکن نواز کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ کا ملک تباہ ہوتا ہے، ہو جائے، اللہ کے نام پر مر جائیں، کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا میرے باپ؟ لیکن آپ اتنے امریکن نواز آؤٹ آف نو وے جا کر آپ 2 ریاستی حل کی بات کریں. انہوں نے اپنے ٹویٹ پر لکھا کہ میں اس بات پر کبھی یقین رکھتا ہوں کہ 2 ریاستی حل پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور یہ خطے کے لیے بہت ضروری ہے. اس پاکستان گوئنگ ٹو ایکسپٹ اسرائیل، جس پر سوشل میڈیا پر بڑی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. پاکستان کبھی ایسا نہیں کرے گا. لیکن سوالات ہیں نا جو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے وہ میں نے پوچھ لیے. آگے بڑھتے ہیں جناب. جو JF-17 تھنڈر کی خفیہ پروازوں کی اور ہنگامی پروازوں کی بات ہو رہی ہے کہ پاک فوج نے بڑا زبردست قسم کا جو ہے بدلہ لیا ہے. تو وہ معاملہ کیا ہے جناب؟ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے قطر کے اوپر اٹیک کیا،
اور قطر پر اٹیک کرنے کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کی دفاعی ڈیل ہوئی، کیونکہ جو خطہ ہے یہ ان کا عدم تحفظ ہوا امریکہ کے اوپر، ان کی سیکورٹی پر عدم اعتماد ہوا کہ وہ تو ہمیں سیکورٹی دے رہے ہیں، آپ نے الوداع ایئر بیس بنائی ہوئی ہے آپ کی فوجی قطر میں، اور پھر وہاں پر اٹیک ہو جانا، اندازہ کریں کہ اسرائیل قطر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور امریکی اتحادی بنا ہوا ہے قطر، اور پھر سعودی عرب کے اندر بھی اسرائیل جو امریکہ ہے اس کے فوجی اڈا ہے، اور اس ساری سچویشن میں جب یہ ہوا کہ قطر کی سیکورٹی بریچ ہوئی تو سب پاکستان کی طرف سب نے دیکھنا شروع کر دیا، قطر، مصر، سعودی عرب، سب نے اب یہ دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ سعودی عرب کے ساتھ ہو گیا، اس میں دیگر ممالک بھی آئیں گے، قطر بھی ہو سکتا ہے آ جائے۔ اب خبر کیا آ رہی ہے قطر کے حوالے سے، آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ ظاہر ہے ہم الجوف ایئرپورٹ کو ہم نے کنٹرول سنبھالی ہے، جو اسرائیل سے 11 منٹ کی مسافت پر ہے، یعنی کہ اسرائیل پاکستان کے نشانے پر، اب قطر سے بھی پاکستان کا نشانہ بنائے گا، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ JF-17 تھنڈر کی پروازیں اس وقت بھی ہوئی تھی جب اسرائیل نے قطر کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور ہم نے کٹسی کے لیے ہم نے قطر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور ہماری JF-17 تھنڈر وہاں پر گئے، وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور اسرائیل کو بڑا واضح طور پر پیغام دیا کہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہوا ہے، پاکستان کی فوج کا بڑا زبردست قسم کا بدلہ تھا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو ایک اسکواڈر ہے JF-17 تھنڈر کا، وہ قطر میں ڈپلائے ہونے جا رہا ہے۔ اب ایک اسکواڈر میں 16 جہاز ہوتے ہیں JF-17 تھنڈر کے، اور یہ 16 جہاز جو ہیں JF-17 تھنڈر کے وہاں پر ڈپلائے ہوں گے، اور قطر سے 100-150 جو پائلٹ ہیں، جو ٹیکنیشین ہیں، وہ پاکستان تربیت حاصل کرنے بھی آئیں گے، اور یہ بات چیز جو ہے وہ تقریباً فائنلائزڈ ہو چکی ہے۔ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنا فوجی اڈا قطر میں بھی بنا سکتا ہے، اور اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ پاکستان اور جو قطر ہے وہ مل کر یہ فوجی اڈا تیار کرے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اب عدم تحفظ امریکہ کے اوپر بھی ہو گیا اور اسرائیل کے اوپر بھی ہو گیا، تو اب لہٰذا پاکستان جو ہے وہ ان کو کنٹرول بھی کرے گا، پاکستان کی فوج جو ہے وہ اب فرنٹ سے لیڈ بھی کرے گی، اور یہ کرنا چاہیے، یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ جناب اعزاز کی بات ہے، اور اسرائیل اس وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے کہ پاکستان مڈل ایسٹ کے اندر بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، حالانکہ ہم جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر آتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس نے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔